اس نظم کا میسج ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے رزق دیا ہے، صحت دی، دولت دی، تیری خواہشات اور دعاؤں کو پورا کیا، صرف اسی کو سجدہ کرو۔ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم، جواں ہیں لات و منات۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ آج بھی بت موجود ہیں، لیکن یہ لات و منات والے بت نہیں ہیں۔ یہ بت کیا ہیں؟ کسی اسٹرانگ آدمی، کوئی طاقتور آدمی کے سامنے چاپلوسی کرنا اور حرص و ہوس، مال جمع کرنا، کسی اور کے آگے جھکنا، یہ سب بت ہیں۔ کہنا کہ ٹھیک ہے، آدمی اگرچہ بوڑھا ہو گیا ہے اور لاکھوں کروڑوں سال سے یہ دنیا موجود ہے، لیکن غیر خدا بتوں کی شکل اب بھی جواں ہے۔ صرف ان بتوں کے نام بدلے ہیں، شکلیں بدلی ہیں، لیکن آدم، ان کے آگے جھکنا آج بھی اسی طرح سے ہے جس طرح کعبے کے اندر موجود لات و منات کے بتوں کے آگے جھکنا تھا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں چلے مان لیا میں نے کہ انسان صدیوں سے آباد ہے، یعنی انسان بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن یہ لات و منات یعنی یہ بت انسان کے مقابلے میں جوان ہیں، اور ہر زمانے میں بھیس بدل کے آ جاتے ہیں یہ بت۔ یعنی مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ چومنا، یا کسی وڈیرے کے پاؤں پہ گرنا، یا کسی جاگیردار کے پاؤں پہ گرنا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب بت ہیں۔ دوسرے شعر کا مین میسج یہ ہے کہ اپنے دل کو غیر خدا سے صاف کرنا ضروری ہے۔ صرف اسی حالت میں نماز اور سجدہ سجدہ کہلانے کا مستحق ہوگا، ورنہ یہ صرف ایکسرسائز ہے۔ مین میسج یہی ہے کہ صرف اللہ کے سامنے جھکنے سے تیری شان بڑھ جاتی ہے، اور غیروں کے سامنے جھکنے میں تیری ذلت اور رسوائی ہے۔ بھیس کہتے ہیں روپ کو، پیر کہتے ہیں بوڑھا آدمی، لات و منات اسلام سے پہلے کے بت جن کی پوجا کی جاتی تھی، گرا یعنی بوجھ۔ نماز اس طرح سے پڑھیں کہ صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، صرف اسی سے ڈرنا ہے، اور کسی اور کے سامنے نہ جھکنا ہے اور نہ فیئر میں آنا ہے، نہ چاپلوسی کرنی ہے، نہ جی حضوری کرنی ہے۔